بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ نے انسان کو اس جہان میں ولادت سے لے کے وفات تلک جو زندگی دی ہے، اس میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کی بہترین کوششیں، کاوشیں، محنتیں صرف کر دیتا ہے۔ ادھر وہ ہستی ہے کہ جو ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو جسمانی طور پہ جو جو چاہیے تھا وہ پہلے اس دھرتی پہ بنایا، پھر اعلان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ میرے بندو تمہارا رب رحمان، پروردگار، مالک اور خالق وہ ہے کہ جس نے اس زمین پر وہ سب کچھ بنا ڈالا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس دنیا کی کوئی عام جڑی بوٹی بھی ہو، ہم اسے نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، اس کے بننے میں بھی حکمت ہے، بلکہ اطباء نے یہ بات کہی ہے کہ میرا رب جس علاقے میں جس بوٹی کو پیدا کرتا ہے، اس علاقے کے لوگوں کی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے وہ ہوتی ہے، اور جس پھل کو جس علاقے میں جس موسم میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت اسی موسم میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورتوں کے لیے کائنات میں جتنی نعمتیں بنائی ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو قرآن کہتا ہے تم گن نہیں سکتے۔ جسم کو اللہ نے روح کے ساتھ جوڑا ہے اور ارواح کا گھر اور جہان الگ سے بنایا ہے، اپنے پاس اوپر رکھا ہے۔ جسم بنا کے ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو روح کے سکون کے لیے، چین اور اطمینان کے لیے آسمان سے جو چیز رب نے اتاری ہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ اس سے جسم بھی پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، اور جب روح خوش ہوتی ہے تو یقیناً جسم بھی خوش ہوتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں چاروں طرف ہر گھر میں ایک شکوہ ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ دکھ بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، ٹینشنیں بڑی ہیں، کماتے بہت ہیں، برکتیں نہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، ہر رشتے کو دوسرے رشتے سے نفرت ہو چکی ہے، اپنے بیگانے ہو چکے ہیں، والدین کو اولاد سے شکایت، اولادوں کو والدین سے شکایت، بہن بھائیوں کا معاملہ، بیوی بچوں کا آپس میں اسی طرح کا چل رہا ہے۔ بھائیو، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور جان کے اس مجموعے انسان کے لیے جو سکون، جو چین، جو اطمینان مہیا کیا تھا، اس میں کتاب اللہ، وحی، شریعت اور وقت کے پیغمبر کی عادات و اطوار اور ان کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ چیزیں تھیں۔ جب انسان یہ لیتا ہے تو معاشرہ بھی مثالی بن جاتا ہے اور لوگ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دور دیکھیے، کتنی پرسکون زندگی ہے، مسائل ختم ہو گئے ہیں، مصائب مٹ گئے ہیں،
اور وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں کہ جو آپس میں قبائل میں بٹے ہوئے دشمن تھے۔ یہ سب کس لیے تھا کہ وہ جرائم کی دنیا سے، گناہ کی دنیا سے نکل آئے تھے، وہ نیکی اور بھلائی کی طرف آ گئے تھے، لہٰذا ذہن بھی پرسکون، ان کی روحیں بھی پرسکون، ان کے معاشرے اور ان کے وجود اور ابدان اور جسم بھی پرسکون تھے۔ آج ہماری پریشانی کا سب سے بڑا عالم اور سبب یہ ہے کہ سکون سب چاہتے ہیں، مگر جو اس کے ذرائع ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہتے۔ شریعت کو دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ سارا دن بہت کچھ دیکھتے پڑھتے ہیں، اگر نہیں دیکھ پڑھ سکتے تو ہمارے سامنے نہ قرآن ہوتا ہے، نہ حدیث ہوتی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، اور نہ آپ کے ماننے والوں کی زندگیاں اور اسلاف کی حیات ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ اپنے پریشانیوں کے معاملے آسانیوں میں تبدیل کیے تھے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے دین اتارا ہے، اور دین وحی کا نام ہے۔ اس وقت آپ اور میں دنیا میں کسی حصے میں چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو یہ جو ایک جلد ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جس کے اوپر 1400 سال سے طوفان کھڑے کیے گئے، مقابلہ بازی ہوئی، مٹانے کا، جلانے کا، کاٹنے کا، پھاڑنے کا اور اس کو محو کرنے کا ہر وہ طریقہ اپنایا گیا جو گرے سے گرا ہو سکتا ہے، مگر الحمدللہ یہ قائم اور دائم ہے۔ حضرات، آج کی ملاقات میں ہم نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے شکوک و شبہات، جس کو یہودی، صہیونی اور زندیقی میڈیا نے، وہ ہمارا سوشل میڈیا ہو یا اس کو کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہو، ہمارے اسلاف، امت کے ہیرو، ہمارے بڑے اور وڈیرے، وہ لوگ، وہ ہستیاں کہ جو دین کی سند تھے، جو دین کی سند تھے، اساس تھے، ان کو فارغ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی ذات پر، ان کی بات پر، ان کی گفتار اور ان کے کردار پر بد اعتمادی کے مظاہرے اور ان کے بارے میں گھٹیا گفتگو، تاکہ وہ لوگ ہی نہ رہیں۔ جب وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ دین، یہ شریعت، یہ وحی کہاں رہے گی؟ حضرات، گزشتہ ملاقات میں ہم نے محبوب کے اصحاب کی پوری زندگی، پوری خلافت راشدہ، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال، کیسے انہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور اپنے معاملات، دکانیں، منڈیاں، کھیتی باڑی، زراعت، جو بھی ان کا پیشہ تھا، انہوں نے اس کو عزیز نہیں سمجھا، بلکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مالوں کے بدلے میں، جانوں کے بدلے میں انہیں کہا کہ تمہیں جنت دی جائے گی۔ انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی، مال بھی نچھاور کر دیے۔ حضرات، اس میں وہ سند ٹھہرے، تاریخ کا کوئی غزوہ، تاریخ کا کوئی غزوہ، کوئی لڑائی، کوئی سریہ، کوئی جنگ، اسلام دونوں پہلوؤں سے پھیلا، دعوت بھی، اخلاق بھی، کردار بھی، اور جتنے حق کے رستے میں دہشت کے بڑے بڑے مینارے کھڑے تھے، ان کو بھی جس طریقے سے کنٹرول کیا گیا کہ پہلے حق کی دعوت دی گئی، اسلم تسلم، ایمان لے آ، تو بھی سیف، ہم بھی سیف، عوام بھی سیف۔ اگر نہیں تو پھر جو ایک طریقہ ہے، زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، تو حکم اللہ کا چلے گا، آپ بھی رب کی مخلوق، ہم بھی اسی کے، الا لہ الخلق والامر، لہذا فیصلہ بھی اسی کا چلے گا۔ جزیہ دے کر کے، ٹیکس دے کے رہتے جائیے۔ اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر حق کے رستے کی رکاوٹ مت بنیے۔ اگر آپ رکاوٹ بنے تو پھر اس کے لیے جو بھی ایک انتہائی فیصلہ لینا پڑا وہ لیا جائے گا، اور اسے دعوت و جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس پہلو سے ہٹ کے آئیے، ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ،
بڑی پلاننگ کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ کہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں فرقے اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں فرقے بنانے کا شوق بہت ہے. اللہ کرتے کہ یہ امت فرقوں سے نکل کے اپنی میراث کو، اپنے اسلاف کو عزت اور آبرو دے پاتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں 89 میں فیصل آباد میں آیا تو کچھ بھائیوں کی آپس میں چپکلش تھی. لوگوں نے فائدہ اٹھا کر کے باتیں بنائیں، لیکن اللہ جزا دے ان بھائیوں کو، جب لوگوں کی باتیں سنی تو وہ اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے کہ ہمارے آپس کے اختلافات ہوں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے باپ غلط ہیں، ہمارے دادا ابو غلط ہیں، یا ہمارے اسلاف کی سے توہین کا رستہ نکالا جائے. خبردار. اور ان کے اس ایک نے آج بھی شہر کے اندر میں ایک نام دیکھتا ہوں، ایک مقام دیکھتا ہوں، تو ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، لیکن ان کی عزت اور آبرو اسی میں ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہوں، کروانا بھی جانتے ہوں. حضرات ذی وقار، اس حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ داخلی طور پہ ہو، وہ خارجی سازشوں کا حصہ ہو، لیکن مومن کو بیدار ہونا چاہیے اور اسے سمجھ ہونی چاہیے. ہم جس بات کو، جو زبان جو گرا ہاتھ سے کھلتی ہے منہ سے نہیں کھولا کرتے. اور آپ دیکھتے ہیں پورا سال امن کمیٹیاں بھاشن دیتی ہیں، سبق پڑھاتی ہیں، بینرز چھپتے ہیں، امن امن امن. اور میرے رب کا شکر ہے، جب کوئی مؤرخ لکھے گا، جب کوئی منصف اپنا قلم اٹھائے گا، اور جب کوئی کھلی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ کی زمین کے اوپر اہل السنہ والجماعہ اپنے پہلے دن سے لے کر کے آج تلک پوری دنیا میں سب سے زیادہ پرامن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھ دی ہے. اس کے بڑوں کے طریقے ہیں، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ وطن عزیز کی مٹی جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی ہے، اس میں یہ جو افتراق اور دو پہلو رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے قانون اور ہے، کچھ کے لیے اور ہے. ایک کے لیے مسجد کے 6 فٹ پہ بھی کورونا آ جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گتھم گتھا بھی کچھ نہیں ہوتا. حضرات، یہ دنیا جانتی ہے، ایک طرف زبانیں بھی بند، پابندیاں بھی، ضلع بدریاں بھی، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کو فوری وقتی اٹھا کر کے، بلا کر کے، کائنات کے میرے محبوب کے سب سے بڑے محسن اور رشتہ دار، کائنات کی سب سے بڑی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کافروں کی موت، جو مرتدین کی موت، جو منکرین زکوٰۃ کی موت، اور جو ختم نبوت کے منکرین اور باغیوں کی موت بنے تھے، آج انہی کے خلاف اپنوں کی کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کے زبانیں کھلتی ہیں، اور 2 ٹکے کا انسان نہیں ہوتا جو اٹھ کر کے ان چاند اور ستاروں کے اوپر تھوکنے لگتا ہے، اور اسے باقاعدہ پشت پناہی دی جاتی ہے. حضرات، ملک عزیز کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو پرامن دیکھا گیا ہے یا دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ وہی لوگ ہیں جو صحابہ کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمام ادارے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور یہ صرف اور صرف قانون اور سختیاں، ضابطے اور پابندیاں، جیلیں اور پرچے ان لوگوں پہ اس لیے ہوں کہ یہ دفاع اپنی ذات کا نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے. اگر کہہ رہے ہوتے ہیں تو صرف اتنا کہ ظالموں، جن ہستیوں نے قربانیاں دے کے، جہاد کر کے، میدانوں میں اتر کر کے، شہادتوں کی لمبی داستانیں رکھ کے، 50 سالہ دور، 51 سالہ دور ساری دنیا میں آج تلک وہ اکٹھے کر لیں اور وہ دور اکٹھا کر لیں، اور وہاں کے غزوات دیکھ لیں، کامیابیوں کو، کامرانیوں کو، عزتوں کو، اسلام کی وسعت کو، اس کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا.
یہ جائے کہ ہم ان کو عزت دیتے، آبرو دیتے، مقام دیتے، ہیرو مانتے، دلوں میں جگہ دیتے، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں ایک مثبت پیغام دیتے، اور ان کی زندگیوں کو اپنا کے ہماری جنگ، ہماری لڑائی کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہوتی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے اسلام کے نام پہ اگر یہ کر رہے ہیں تو حضرات اس میں اوپر والے ہاتھ بھی ملوث ہیں، پھر ان کو بھی سوچنا ہوگا۔ جب انصاف نظر نہیں آتا، جب پولیس سے لے کے فوج تلک سارے ادارے دیکھ رہے ہیں، نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، تو پھر یہ دو پہلو کیوں ہیں، دو طرح کے رویے کیوں ہیں، اور یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اسے مخلص ہو کے مٹی کے لیے، وطن کے لیے، اگر میرے ملک کے چاروں طرف دشمن ہیں تو ہم اندر سے اس طرح کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتے، اور یہی سبق دیا ہم نے اپنوں۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ حضرات مرنا ہے ایک دن سب نے، ہم لوگوں کو آپس میں کبھی بھی گتھم گتا ہونے، خانہ جنگی کی کوئی بھی ادنا سی معمولی سی بھی اگر کوئی موقع مناسبت سے اجازت مانگے تو ہم نہیں دیتے، نہ ہمارے پیغام میں، نہ ہماری دعوت میں۔ غیروں کے لیے اکٹھا ہونا مومن کی نشانی ہے، لیکن افسوس کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ ہم علمی حوالے سے ذرا احباب کے ذہن میں یہ بات رکھنا چاہتے ہیں، اپنے بھی سنیں اور کلمہ پڑھ کے بیگانہ بننے والے بھی سنیں۔ آسمان سے وہی اتری ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں پڑا ہے۔ حضرات ایمان سے بتائیے، آسمان سے وہی آ گئی، جبریل امین اتر آئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ القاء کر دیا گیا، جبل نور غار ہیرا میں یہ آپ تک خبر پہنچ گئی۔ اب ساری دنیا کے بڑے اور وڈیرے اکٹھے کر لیجئے، میڈیا اور سارے اس کے پرانے نئے سلسلے اور ذرائع لے آئیے، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ پہلی وحی کی سند کون ہے؟ پہلی وحی کی سند کون ہے؟ جس بھی فرقے کے بندے سے پوچھئے کہ پہلی وحی کیا ہے، جواب ملتا ہے کہ سورۃ العلق ہے، 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات کس نے بتائیں؟ راوی صحابی ہیں، سند صحابی ہے، دلیل صحابی ہے۔ اس کے آیتیں کتنی ہیں؟ 5۔ یہ بیان کیا صحابی نے، آیات کے لفظ کیا ہیں؟ محبوب نے پڑھ کے سنایا، یاد کیا صحابی نے، سینے میں محفوظ کیا صحابی نے، اور اس کو لکھا صحابی نے، کاتب وحی بنے صحابی، اور بیان کیا۔ لفظ کیا تھے؟ ایک ایک لفظ گن کے زبر زیر شد مد سے بیان کس نے کیا؟ سند صحابی ہے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، آپ کو یہ بھی پتا نہ ہوتا کہ اللہ نے آسمان سے پیغمبر پہ وحی اتاری۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لائیے کو پڑھا لکھا انسان اس پاکستان میں جب آپ کہتے ہیں کہ قومی ترانہ، آپ اس کے تو گن گائیں، تعریفیں کریں، لیکن جو اس کا خالق جو لکھنے والا ہے، آپ اس کے نام سے لوگوں کو نفرت دلائیں، اس کردار پہ آپ بولتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیوں میں قومی ترانہ چلتا رہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ آپ نے اس شخصیت پر حملہ کر کے دراصل قومی ترانے کو اور قوم کو اور قومی اقتدار کو اور ان کے سلوگن اور نشانی اور پہچان کو، الفاظ اور کلمات کو، ان کو مٹانا چاہا ہے، وگرنہ وہ حفیظ جالندری تو اس دنیا سے جا چکے۔ حضرات، جب کسی صحابی پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ وہ صحابہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو رب نے آسمان کی لیبارٹریوں میں جانچ پرکھ کر کے ان کی اصلاح فرما کے ان کو میرے محبوب کا پیروکار بنا کے ان میں 4 خوبیاں رکھی تھی، سمینا و اطانا۔ آج آپ کی اور میری پرابلم یہ ہے کہ جو بولا جاتا ہے وہ ہم سن نہیں سکتے۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، قرآن مجید جہاں پڑھا جا رہا ہو ہم توجہ سے نہیں سن سکتے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے ایک پارہ نہیں سن سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے 10 مہینوں تلک
10 سال تک ایک ایک سورت کو صحابہ سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، عمل کرتے تھے. یہ معمولی کام نہیں تھے. رب نے انہیں دین کی سند بنایا. وہی دلیل ہے، وہی حق ہے، رب نے اتاری ہے. لیکن آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی اصول حدیث کی کہ یہ متواتر حدیث ہے. متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس کے اوپر بیان کرنے والے راوی اتنے ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا محال ہو. حضرات اس ٹرم کو سب نے لیا ہے، اس اصطلاح کا استعمال کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں میرا دین غالب ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اگر اللہ رب العزت کا یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے، یہود و نصارہ نے، آج بھی ان کی یونیورسٹیوں نے، اور دنیا کی سب سے بڑے انعام سمیٹنے والی کتاب اس کائنات کے 100 بڑے رہنما جنہوں نے بہت کم وقت میں تھوڑے نقصان کے ساتھ بڑی کامیابیوں کو سمیٹا ہے، سر فہرست نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کتاب بین کی جائے، شدید احتجاج کیا جائے کہ اس میں محمد کا نام نکالا جائے یا کم از کم سر فہرست پہلا نہیں ہوا جائے. اس کے رائٹر نے کہا جو بھی دنیا کا قانون بنانا ہے بنائیے، میں نے 100 ضابطے مقرر کیے، ان ضابطوں کے تحت چیک اینڈ بیلنس رکھا، میں نے اس کے اندر امتحانات رکھے، چھلنیاں رکھی، اس کا ایک جو ہے میں نے کرائٹیریا بنایا، اس کے مطابق جب میں پرکھتا تھا کسی بھی سچائی میں، اچھائی میں، خیر میں، بھلائی میں، عمدگی میں، جس کو کسی انسان نے اپنے اندر لیا ہو، پالا ہو، سنبھالا ہو اور تربیت کی ہو اس کے مطابق، وہ ہر چیز مجھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 100% نظر آئی. اور ہر وہ برائی جس سے انسان کو بچانا، انسانی معاشرے کو بچانا ضروری ہے. جب میں نے دیکھا کسی نہ کسی شخص میں کچھ نہ کچھ رہا، اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسری برائی، وہ نہیں تو دوسری، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے جسے برائی مانا، غلطی کہا، اور نفیس طبیعت کے لوگوں نے جس چیز کو پسند نہیں کیا ہے، اس ہستی نے کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر تربیت میں کسی شخص نے یا کچھ لوگوں نے یا کسی معاشرے نے اپنایا تو وہ خلافت راشدہ ہے. حتیٰ کہ آپ کے مشرق کے ہندو کو ماننا پڑا، مشرق کے ہندو کو ماننا پڑا. دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے، کوششیں کی گئی، مگر تاریخ انسانی میں اگر سب سے بڑھ کے کامیابی دیکھی گئی، کامرانی دیکھی گئی، تھوڑے نقصان کے بدلے اخلاق کے ساتھ دعوت دی گئی اور لوگوں کے اخلاق کا گراف بلند کیا گیا، انسان نے انسان کی خیر خواہی کو سوچا اور اخلاقیات کے معیار نے بلندی پکڑی اور بھائی چارہ چلا، دنیا میں امن، چین اور سکون آیا. تیرے مشرق کا ہندو لکھتا ہے کہ اگر یہ چیز دیکھی گئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے دور میں دیکھی گئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملی. حضرات دشمن تو گواہیاں دے اور اپنا اٹھ کے بولے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 صحابہ بچے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرات مجھے بتائیے، اپنے ملک کی کوئی کامیاب یونیورسٹی لیجئے، کسی ادارے کا جس کا نام ہو اسے لیجئے، اور پھر مجھے بتائیے، میں لیتا ہوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کو، اگر کوئی کہے کہ جناب یونیورسٹی تو بڑی ہے، زبردست ہے، اس کے لکھے ہوئے سارے تھیسس، ساری ریسرچز بڑی زبردست، ہمارے فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی زراعت کے میدان میں ایک نام اور مقام اور ایشیا کی ایک بلند درجہ جامعہ ہے، تحقیق، رسالے، مقالے، مباحث بہت عمدہ، فیلڈ کے اندر ریسرچ لاجواب. لیکن پوری یونیورسٹی کی تاریخ اور ہسٹری کے اندر کوئی بھی وی سی، کوئی بھی وہاں کا ٹیچر، وہاں پہ کوئی پروفیسر، کوئی ریسرچ اسکالر، سب کے سب ناکام ہیں سوائے 3-4 کے. تو مجھے بتائیے یونیورسٹی کا نام ہے، ویلیو دی گئی ہے؟ لائیے کسی دینی ادارے کو اور کہیے جناب بڑا زبردست. قرآن کہے کہ وہ کامیاب ہستی، وہ بلند و بالا ہستی، دشمن مانے
کہ ہم ہار گئے اور حق اور اخلاق جیت گیا، یہودی نے تسلیم کیا، نصرانی کو ماننا پڑا، ہندوؤں نے تسلیم کیا، مگر کلمہ پڑھ کے کہا جائے کہ صرف آپ بچے تھے، 4 چلے گئے تھے، تھوڑا سا کسی معیار پہ لا کے پرکھیے تو صحیح کہ یہ کیسے کامیاب نبی تھے، کیسی کامیاب نبوت تھی، اور کیسی یہ قیامت تک آنے والی کامرانی تھی کہ جس کے ماننے والے تحریک کے ابتدائی ساتھی اور آپ کی 23 سالہ محنت، آپ کی صرف آنکھیں بند کرتے ہوئے وصال کے وقت ادھر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ، اور 4 بچے تھے۔ پھر یہ بولنے والے کی زبان کے اندر، دماغ کے اندر، فطرت کے اندر، نیچر کے اندر، سوچ اور فکر اور نظریے کے اندر کسی اور کی ڈالی ہوئی سوچ ہے، یہ کسی مومن کا تو بڑی دور کی بات ہے، پرلے درجے کے گئے اور گرے کسی جاہل کا بھی یہ عقیدہ اور فکر اور نظریہ نہیں ہو سکتا کسی کامیاب شخص کے بارے میں۔ کامیاب شخص کے بارے میں قائد اعظم بڑا کامیاب تھا، مگر اس کے سارے ساتھی بیکار تھے۔ پاکستان بن گیا، مگر اس تحریک کا کوئی فرد بھی اچھا نہیں تھا سوائے 2-4 کے۔ تو میں نے پاکستان کی تاریخ کو رنگیدا ہے، میں نے اپنے بڑوں کو برا کہا ہے، اور اپنی افواج پہ بولا جائے کہ ساری بیکار ہے، 2-4 لوگ بس، لوگوں فکر پیدا ہوگی، ججز پہ بولا جائے، عدالت عظمیٰ پہ، سپریم کورٹ پہ بات کری جائے کہ جناب بس 1-2 ججز، باقی سب ایسے، اللہ کی قسم سارے ادارے حرکت میں آ جائیں گے، سارے ادارے حرکت میں آ جائیں گے۔ مجھے یاد ہے اپنے شہر کی یونیورسٹی کے بارے میں کسی شخص نے کچھ باتیں کہی، عدالت میں گھسیٹا گیا کہ ہماری عزت کو، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کسی کمپنی کے بارے میں آپ کوئی آرٹیکل لکھیں، فوری ایکشن ہو، اور لوگوں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب آسمان سے رب نے فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہیاں دی اور ان کے بارے میں وہ جملے کہے جو اس کائنات میں سب سے سچے اور حقیقت پہ مبنی جملے ہیں۔ اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان شروع کر دوں، مجھے ایک زندگی چاہیے، میں باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہوئی کامیابیوں اور کامرانیوں کے تذکرے شروع کر دوں تو مجھے اپنی زندگی میں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ مکمل ہو پائے گا۔ وہ لوگ عظیم تھے، لہٰذا ہم بڑے ٹھنڈے ماحول میں عقل کو اپیل کرتے ہوئے، ذہنوں کو دعوت دیتے ہوئے، نفرت اور بغض کو 2 منٹ سائیڈ پہ رکھ کے کبھی پڑھو تو صحیح کہ قرآن کی سند کون ہے، قرآن کے پہلے محافظ کون ہے، قرآن مجید کے حافظ کون ہے، اس کے جامع کون ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کتاب اللہ کے سب سے پہلے جامع، اس کے حافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حافظ بھی، محافظ بھی، جامع بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر اس کتاب کے حافظ و محافظ ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ جن کی شہادت کا خون اس قرآن پہ گرا اور قرآن گواہ ہے، وہ اس قرآن کے گواہ بھی شاہد بھی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گنتے چلے جائیے، میرے محبوب کے جتنے بھی ساتھی تھے، جس نے محبوب سے جو سنا ان کی محنتیں دیکھیے۔ ان کے پاس کاپیاں نہیں تھیں، دفتر نہیں تھے، رجسٹر نہیں تھے، لیپ ٹاپ نہیں تھے، لکھنے کے دیگر وسائل نہیں تھے۔ مدینے کے اور مکے کے چپٹے پتھر گواہ ہیں کہ یہ ڈھونڈ کے، ان کو صاف کر کے، ان کو دھو کے، ان کے اوپر لکھ کے، پتھر پہ لکیر بنا کے، پھر ان کو گاگروں اور گھڑوں میں محفوظ کر کے سنبھال لیا جاتا۔ اگر کسی شانے کی ہڈی، کندھے کی ہڈی جو چوڑی ہوتی ہے، وائٹ ہوتی ہے، وہ ملی تو اس پہ لکھا، حضرات کھجور کے لمبے پتوں پہ لکھا، چمڑا ملا تو اس پہ لکھا، محفوظ کر لیا گیا۔ انہوں نے اس طرح
اور آپ پہ بھی محفوظ کیا اور سینوں میں بھی محفوظ کیا، قدم قدم پہ حفاظتیں دی، اس کے لیے 70 قاریوں کی شہادت، لیکن حق کو رد نہیں کیا۔ فزت ورب الکعبہ، تم شہید کر کے کہتے ہو ہم کامیاب ٹھہرے، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 70 شہادتیں بھی ہو گئی، لیکن ہم قرآن کے شاہد اور قرآن کے گواہ ہیں کہ یہ حق ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں۔ اللہ کی وحی کے پہلے گواہ۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، آج کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، یہ 2 مرتبہ اتری، کب اتری، کیوں اتری، اور یہ نزول میں 5ویں سورت ہے، بتانے والے صحابہ، اس کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بیان کی ہیں، بیان کرنے والے صحابہ، الحمدللہ رب العالمین اس کی پہلی آیت ہے، بیان کرنے والے صحابہ، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر یہ جملے بچے کو یاد ہیں، اور لوگوں سلام پیش کیجئے میرے محبوب کے یاروں کو، اصحاب کو، جنہوں نے قربانیاں دے کر کے یہ لکھا۔ جب یہ سنا جاتا تھا، سمعنا، سننے پہ بھی پابندی تھی، مارا جاتا تھا، سننے پہ مکے سے مکہ بدر کر دیا جاتا تھا، اگر اسے پڑھا جاتا تھا تو مارا جاتا تھا، اللہ کے گھر بیت اللہ میں تلاوت کی جاتی تھی تو منہ لو لوہان کر دیا جاتا تھا، چہرے وجود زخمی کر دیے جاتے تھے، قیام میں رب کا نام لیا جاتا تو تب بھی سجدوں میں تو اوجڑیاں رکھ دی جاتی تھی۔ اور حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے جلا وطن کرنے کا سبب یہ قرآن ہی تھا، کہ قرآن کے پہلے گواہ ہے۔ قرآن مجید کو جہاں سے مرضی کھولیے، جہاں سے مرضی پڑھیے، جس انسان کی زبان کے اوپر، خیر اپنا اپنا نصیبہ ہوتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ ہم گٹر کی نظر جو کرتے ہیں، اگر وہ اپنی اوقات سے باہر آئے تو گلی محلے میں وہی نظر آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ پوری دنیا کے اہل السنہ والجماعہ کے کسی ایک فرقے کی مجھے صرف ایک جملے پہ مبنی گفتگو سنا دیں کہ جو انہوں نے کسی بڑے امام کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کر کے بولا، نہیں، کیونکہ ہم سب کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ ہمارے ائمہ ہیں، وہ ہمارے محترمین ہیں۔ کبھی بھی فریق مخالف کے کسی بڑے کو، ہم نے جیسے مثال تھی عالمی رواداری کی دی تھی، ساری دنیا نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، کارٹون بنائے۔ میری ملت محمدیہ، امت محمدیہ کا صرف ایک فرد لے آئیں جو بالکل اجڑ ہو، گنوار ہو، ان پڑھ ہو، کھیتوں میں کام کرتا ہو اور جانوروں کو بھی گالیاں دیتا ہو، اسے یہ خبر ملی ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی ہے، اور اس نے بدلے میں ان کے کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی لوز ٹاکنگ کی ہو، گھٹیا جملہ بولا ہو، پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں ایک مومن کلمہ پڑھنے والا مجھے لا کر کے دکھا دیجئے، یہ میری امت کی تربیت ہے۔ اور یہی مثال یہاں پہ دوسری طرف دیکھیے، کان بند، دماغ بند، نظر بند، سوچ بند، حیا ختم، وفا ختم۔ اللہ نے جتنی بھی اس دنیا کے سلسلے رکھے ہیں وفا پہ رکھے، یا وفا چل رہی ہے یا بے وفائی ہے، یہ وفا کے تقاضے تھے۔ انہوں نے ہر دشمن سے ٹکر لے لی، موت قبول کر لی، سولیوں کو گلے لگا لیا، جسم جو ہے وہ اپنے 2 حصے کروا لیے، ایک ایک اوپر سے ریشہ اڑ گیا، عزتیں اپنی جو ہیں وہ گوا بیٹھے، بچوں کی قربانیاں دے دی، بیویاں قربان کر دی، خون کے رشتے قربان کر دیے، کاروبار اور منڈیاں قربان کر دی، اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگا دی، کھیتی باڑی داؤ پہ لگا دی، کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دی، اگر دی ہے تو وہ شریعت اسلامیہ کو دی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو دی ہے۔ پھر ان کی عزت کرنے کی بجائے کبھی سوچئے تو صحیح، ان کے بارے میں گھٹیا بولنا، مندہ بولنا، یہ مندہ ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کی زبان، عرب لوگ کہتے ہیں تکلم تعرف، تو بول میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا خون کیا ہے، تو بات کر میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرا حسب نسب کیا ہے، تو ذرا اپنے ہونٹ کھول میں تجھے تیری پوری پیڑھی کی خبر دیتا ہوں وہ کیسے تھے، بول ذرا۔ اور جب یہ بولے اپنے یاروں پہ ایک جملہ گوارا نہ کریں،
جن لوگوں نے زندگی بھر کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا، جنہیں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں آتی، وہ اٹھ کے بھی حرکت کرے ایسی، تو پھر صرف افسوس ان پہ نہیں ہوتا، نسلوں پہ ہوتا ہے، تربیت پہ ہوتا ہے، نظریے پہ ہوتا ہے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پہ ہوتا ہے، اور ان زبانوں پہ اور ان کے الفاظ پہ ہوتا ہے۔ ہم پھر بھی جب کہتے ہیں، اللہ کی قسم اپنے دل سے کہتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، آخر تیرے نبی کے امتی۔ ہم نے پھر بھی پہلے ہدایت مانگی، ہم نے وہ گالیاں، وہ بری باتیں جو ان کے اندر ڈالی گئی ہیں، وہ ان سے وہی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اصحاب نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے ہمیں کتاب و سنت سکھائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب بات کرتے ہیں تو دلیل میں وہی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ اوپر قرآن مجید ہے، نیچے صحیح البخاری ہے۔ حضرات، کائنات کی کسی بھی پیغمبر کی گفتگو کی سب سے بڑی سپریم کورٹ عدالت کی حیثیت رکھنے والی، جس پہ امت کا اتفاق اور اجماع سوائے آل سبا کے ساری دنیا ہر طرح کے زاویے، ہر طرح کے اپنے شکنجے، ہر طرح کے قانون اور معیار کو مقرر کر کے جب اس کو پرکھا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد کائنات میں سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی، آپ کے فرمودات کی، اور آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق اور گفتار و کردار کی، تو وہ صحیح البخاری ہے۔ حضرات، یہ پیچھے میرے اس وقت یہ 7-8 جلدیں پڑھی ہیں۔ کوئی شخص آئے، آنکھیں بند کر کے کسی جگہ سے کھولے، آنکھیں بند کر کے کوئی صفحہ کھولے، اور صفحہ کھولتے سب سے پہلی نظر ڈالے، جس پہ یہ نظر پڑے گی، باب من اجاب السائل باکثر مما سأل، باب ہے اس چیز کا کہ سائل نے جب کچھ مانگا، اس نے جتنا مانگا تھا اسے اس سے زیادہ دینے کا باب۔ اس چیپٹر میں جب امام بخاری رحمہ اللہ سے سند کو پڑھتے ہوئے بندہ جائے گا، نام کیا آیا ہے؟ عن ابن عمر، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ روایت کر رہے ہیں۔ اس بیان کے، اس واقعے کے عینی شاہد، عینی گواہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کچھ طلب کیا اور مانگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ کیا تھا؟ حضرات آئیے کسی بھی اور جگہ سے کھولیے اور ہاتھ میں لائیے اس کتاب کو اور پھر وہاں پہ پڑھیے اور دیکھیے۔ یہ میرے پاس اس وقت صحیح البخاری ایک اور جگہ سے، کسی بھی حدیث کو کسی بھی نمبر سے اٹھائیے، پڑھیے، آپ کو سب سے پہلے جو چیز اس میں ملے گی اور نظر آئے گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا نام ہوگا، اور اس میں اسی کا بیان اور تذکرہ ہوگا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور میں جائیے، آپ کو جناب عبداللہ ابن عباس ملیں گے، کہیں اور چلیے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملیں گے کہ میرے محبوب نے فلاں لمحے میں فلاں موقع پر یہ بول بولا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ آپ منبر پہ چڑھے، جو دیکھ رہا تھا بیان کر دیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، جو صحابی دیکھ رہے تھے بیان کر دیا، آپ نے کیا بولا، کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا بات کی، ایک ایک چیز کے گواہ پورے مجموعہ احادیث میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ دین کی سند ہے اور دین وہی کا نام ہے، وہی کتاب و سنت ہے۔ قرآن کے گواہ بھی صحابہ، حافظ بھی صحابہ، محافظ بھی صحابہ، مفسر بھی صحابہ، شان نزول کے گواہ بھی صحابہ۔ کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کون سی آیت اتری، ایک عورت ہی کیوں نہیں۔ پڑھیے 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ کون ہے یہ؟ کون جانتا تھا اس کو؟ آئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، آسمان سے رب نے وحی اتاری ہے۔ حضرات 1400 سال بیت گئے، اس عورت کے گھریلو معاملے کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ڈیل کیا، آسمان سے جیسے وحی اتری، جو لفظ رب نے اتارے وہ قرآن بن گیا۔ ایک حرف کی بھی زبر زیر شد مد کی بھی اس میں جو ہے آگے پیچھے نہیں۔ جتنے دنیا میں قاری بنے پھرتے ہیں
اور کہتے ہیں جی یہ ہمارے قرہ ہیں، ہم ان سے مقابلہ ہمارے چھوڑ دیں۔ ان کو اگر آج یہ قراتیں مل رہی ہیں، آج وہ سب عشرہ پہ پڑھ رہے ہیں، آج وہ بہترین آواز انداز میں پڑھ رہے ہیں، اگر ان صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی، حفاظتیں نہ ہوتی، یہ سند نہ ہوتی، یہ جمع نہ ہوتا، اور یہ انہوں نے نسخ نہ کیا ہوتا، اور چاروں طرف اکالیم میں اس کتاب اللہ کو حضرت عثمان نے ایک نسخے پہ جمع کر کے نہ اکٹھا کیا ہوتا، آج یہ قاریوں کی کوئی ویلیو نہ ہوتی، عالمی محافل جو ہیں حسن قرات کی نہ ہوتی، قرآن مجید کے حوالے سے جتنے دینی ادارے اور پوری دنیا کی جتنی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، سلام پیش کیجئے صحابہ کو، وہ علمی لوگ، وہ حافظ لوگ، وہ محافظ لوگ، وہ قرآن کی سند لوگ، وہ دین کی سند، وہ اس کے گواہ لوگ، اور حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کے گواہ۔ آپ کو پتہ ہے منکرین حدیث کو سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے، میں اس کے لیے کوئی گھٹیا لفظ جو لوگ بولتے ہیں میں وہ بھی نہیں کہنا چاہتا، لوگ کہتے ہیں جی مروڑ اٹھتے ہیں۔ حضرات کچھ بھی ہوگا ذرا ٹھنڈے دل سے سلیقے سے آئیے، یہ بیچارے کیوں پریشان ہوتے ہیں مجموعہ حدیث کے بارے میں، کیوں پریشان ہیں، اس کو خاندانی جنگ کیوں بناتے ہیں؟ اٹھتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ساری بنی امیہ کی سازش ہے۔ تجھے صرف سازشیں نظر آئی ہیں، تجھے ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دینی دنیاوی رشتہ داریاں، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا وقار، اہل بیت سے محبتیں، ان کے ساتھ تعلق اور مودت، یہ نظر نہیں آیا؟ حضرات یہاں کسی کو پیار ہونا، نام تک ہم نہیں جانتے ہوتے، آپ یقین کریں بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے۔ کس وجہ سے لوگ ہمارے جوتے اٹھانے کو تیار ہوتے ہیں آگے جھک کے؟ اللہ کی قسم کوئی ذاتی خوبی ہے؟ نہیں، یہ قرآن اور سنت کا علم ہے۔ کسی عام خطیب کے بچے ہونا تو شہروں کا تو خیر مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن میں نے دیہاتوں میں یہ ماحول دیکھا ہے کہ لوگ بڑی عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ آپ دیکھیے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، شہید ہوئے 87 سے اس دنیا سے گئے، آج بھی ان کے بچوں کی قدر کا ایک بہت بڑا سبب باپ کی عزت ہے۔ یارو جن لوگوں نے ان اہل بیت کو، میں حدیث کے بعد متصل آ رہا ہوں، کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ بدلے گئے ہیں، یہاں پہ اہل بیت کا ذکر تھا۔ حضرات آئیے ذرا درد دل سے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، میرے محبوب کے یہ بچے، آپ کے یہ نواسے، تیرے من میں جو ڈال دیا گیا اہل بیت کے ایک ایک فرد کے ساتھ، جسے تو بنی امیہ کہتا ہے نا، ان لوگوں کو تو نے صحیح کبھی بتایا ہی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، جناب حسن کو، جناب علی کو دیکھ لیں، اللہ کی قسم یہ 58 سال یا 57 سال صحابہ میں رہے ہیں۔ ہجرت کیلنڈر بنا ہجرت کے پہلے سال، اور اس کیلنڈر کے مطابق اگر دیکھیں 2 ہجری میں شادی ہوتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کے 2 سال بعد، 2.5 سال بعد سیدنا حسن پیدا ہوتے ہیں۔ اس حساب سے سن 60 تلک، 61 میں سے آپ 4 نکالیں 57 برس بنتے ہیں، اگر 3 نکالتے ہیں تو یہ 58 برس بنتے ہیں۔ 57-58 برس اہل بیت کے یہ شہزادے اپنے بچپن میں تھے تو صحابہ کے بازوؤں پہ ہوتے تھے، کسی کے کندھے پہ، کسی کے سینے میں، کسی کی گود پہ، کسی کے کسی طرح کہیں نہ کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار۔ ان کو جوانی میں، ان کو حتیٰ کہ اپنی جوانی 50 سال کی عمر کے بعد بھی، جا پوری دنیا کی کتابیں اٹھا لے، جب تلک یہ بنی امیہ میں رہے ہیں تیرے بقول، اور ان لوگوں میں رہے ہیں
جو اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی اہل بیت کے ایک فرد کو کانٹا بھی نہیں چبھا. جتنا مرضی جھوٹ بولا گیا، جتنی مرضی من گھڑت روایتیں بنائی گئی، یہ شاد بھی رہے، آباد بھی رہے، شہزادے بن کے رہے. اور جب کوفیوں کے پاس، جنہوں نے خط لکھ کے اعتماد دلا کے اہل بیت امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے بلا کے، کوفہ میں صرف 2 دن بھی نہیں نکال پائے. 9 کو انٹری ہوئی ہے، 10 کو فارغ، اور مدعا پھر ہمارے اوپر. جو بھی میرے حسین کا قاتل ہے، لوگوں کو میرا بھی دشمن، میری پوری کی پوری اہل السنہ والجماعہ کا دشمن، دوسری رائے کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں رشتہ دار وہ. لیکن یہ تو پتہ کریں تھے کون. کبھی سوچا تو نے؟ سوچنے کا موقع دیا اپنے دماغ کو؟ اگر 30,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، 30,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کو شہید ہونے سے پہلے، وہ تو ایک تھے نا، 30,000 آدمی ان کے گرد دائرہ بنا لیتے. مجھے بتائیے کتنی صفیں بنتی، کتنی دیواریں بنتی، کتنا بڑا قلعہ بنتا، اور کہہ دیا جاتا ان تک جو پہنچے گا ہمارے اوپر سے گزر کے پہنچے گا. وفاؤں کا پتہ چل جاتا. اور جو 72 وجود تھے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ میرے محبوب کے صحابہ کے پاس ان میں سے جو جتنی عمر رہا ہے، انگلی اٹھنے تو دور کی بات، صحابہ کی پلکیں بھی بچھتی تھی ان کے سامنے، نظریں بھی بچھتی تھی، دل بھی بچھے ہوئے تھے، محبوب ترین لوگ تھے. یہی وجہ تھی کہ مکہ سے ہر کوئی ایک ایک لگام پکڑ کے کہہ رہا ہے رب کا واسطہ نہ جاؤ، یہ رستہ اچھا نہیں. وہ لوگ وفادار نہیں، وہ کہتے کچھ ہیں، وہ کرتے کچھ اور ہیں، ان کی گفتار کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے. اپنے بابا علی کا انجام دیکھیے، جناب حسن کے ساتھ ان کے بدترین رویے دیکھیے. حضرات صرف 9 محرم اور 10 محرم کہاں گئے؟ 30,000 دائرے بنا لیتے، 1,000 کی صف بنتی، گول دیواریں بن جاتی، یزید اور اس کی فوجوں کو اعلان ہو جاتا سنبھل کے آنا. ہماری یہ 30,000، 1,000 کی اگر صف ہے تو 30 صفوں کو کاٹ کے، دیواروں اور دائروں کو کاٹ کے پھر کوئی اہل بیت کے افراد تک پہنچے گا. تاریخ ادھر کو کیوں نہیں موڑی جاتی اور بیان کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ بلانے والے کائنات کے بدترین اس دھرتی کے انسان، یہ کوفی لا یوفی، جن کے بارے میں تاریخ نے جب بھی لکھا یہی لکھا. اور گالیاں ان کو جنہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا، جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے سنبھالا، جنہوں نے خیال کیا. یہ 58 برس کون ان سے وفا کرتا رہا تھا؟ بھول گئی وہ وفائیں، بھول گئی وہ محبتیں، بھول گئی وہ عزتیں. حضرات اس لیے میرے محبوب کے صحابہ دین کی بھی سند اور شہادت اور گواہ، قرآن کی بھی سند شہادت اور گواہ، حدیث کی بھی سند شہادت اور گواہ، سیرت کی بھی سند شہادت اور گواہ. اہل بیت کی عظمت پہ کوئی بھی دلیل دنیا میں اگر ہے، بیان کرنے والے صحابہ ہیں. میں اس مثال پہ بات ختم کر رہا ہوں. جائیے جو سب سے زیادہ آیت پڑھی جاتی ہے پیچھے سے چھوڑ کے، آگے سیاق و سباق کو چھوڑ کے، 22ویں پارے کی پہلی صفحے کی. آپ کو پتہ ہے اس آیت کو بیان کرنے والے میرے محبوب کے صحابی ہیں، جمع کرنے والے صحابی ہیں. تیرے بقول وہ بنی امیہ کے لوگ ہیں. پھر آگے بڑھیے، یہ 5 افراد پنجتن پاک کا جو تذکرہ ہے کہ محبوب چادر میں ہیں، ان کو لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت کے فرد ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ ہوتے، سیدہ ام سلمہ نہ ہوتی، ان کی وفا اہل بیت سے پیار اور محبت اور عقیدت نہ ہوتی، حضرات وہ تعلق نہ ہوتا، تو یہ گھر بھی سیدہ ام سلمہ کا ہے، اور یہ نیچے چٹائی بھی سیدہ ام سلمہ کی ہے، اور یہ چادر بھی سیدہ ام سلمہ کی ہے، اور یہ شوہر بھی انہی کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سب کچھ کر رہے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ دنیا ان کے بارے میں جو کہتی ہے میں گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ بھی میرے اہل بیت کے افراد ہیں. اس کو بیان سیدہ ام سلمہ نے کیا ہے. اگر وہ بیان نہ کرتی، دنیا میں تیرے پاس ایک لفظ نہیں تھا اہل بیت کی شان کو بیان کرنے کے لیے.
اٹھائیے جتنی بھی احادیث ہے، جتنی روایات ہیں، جتنے مناقب ہیں، بڑے بڑے مجموعے انسائکلوپیڈیاز ہیں جو لکھا گیا اہل بیت پہ، سب کے پیچھے بیان کرنے والے میرے محبوب کے اصحاب ہیں۔ لہٰذا ان کو ان کی ویلیو دی جائے، اور ان زبانوں کو جس کے پاس قانون کی طاقت ہے، قلم کی طاقت ہے، ججمنٹ کی طاقت ہے، عدلیہ کی طاقت ہے، اداروں کی طاقت ہے، آج رب نے آپ کو طاقت دی ہے، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے لیے وقف کر جائیے۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، صدا آپ نے بھی نہیں رہنا ہم نے بھی نہیں، مر سب نے جانا ہے، کسی بھی شکل میں موت آئے، لیکن وفا کی موت میں اور جفا کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ اہل بیت سے وفا یہ نہیں ہے کہ ان کے تمام محسنین کو فارغ کر دیا جائے، سائڈ پہ کر دیا جائے، اور پھر ان کی شان اور اسلام کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کر کے ان کی ساری باتیں سائڈ پہ کر کے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے تاریخ کا رخ موڑ کے صرف سینہ زوری پہ، یہ میڈیا سارا کچھ نہیں ہے، ایمان بھی کچھ ہے۔ اس دولت کے ساتھ جڑیے، اللہ سمجھ دے، وقتی طور پہ جذبات اپنی جگہ، لیکن جب تلک یہ چیزیں رکیں گی نہیں، اللہ کی قسم امن نہیں آنے والا۔ حقیقی امن چاہتے ہو تو اولئک لہم الامن کی ذرا تفسیر پڑھ لیجئے، وانتم العالون ان کنتم مؤمنین کی تفسیر پڑھ لیجئے، اور الحمد سے لے کے والناس تلک قرآن کی کسی آیت کو دیکھ لیجئے۔ گواہ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کیے ہیں، ان کو پروٹوکولز دیے ہیں، ان کو تمغے اور میڈل ملے ہیں، وہ اولئک هم المفلحون ہیں، وہ اولئک هم الراشدون ہیں، وہ اولئک هم المؤمنون حقا ہیں۔ تو ان کی عظمتوں کو فرق نہیں پڑنا، یہ جو انسان بولتا ہے اسی کی سوچ گھٹیا بنتی ہے، اور وہی اپنی جہنم کا سامان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔